اچھا، تو آج ہم دیکھنے والے ہیں ووگ کی وہ ویڈیو جس میں بی ٹی ایس نے کوریائی زبان کا ایک بڑا ہی مزیدار اور ہنگامہ خیز سبق دیا تھا۔ اور سچ پوچھیں تو یہ صرف ایک زبان کا سبق نہیں تھا، بلکہ اس سے کہیں زیادہ کچھ تھا۔ تو آر ایم نے خود کہا کہ کوریائی زبان بہت مشکل ہے۔ اب جب مقامی بولنے والوں کو ہی یہ مشکل لگتی ہے تو سوچیں کہ بی ٹی ایس کا اسے سکھانے کا طریقہ کتنا الگ اور خاص ہوگا۔ دیکھیں، یہ کوئی عام کلاس نہیں تھی۔ یہاں گرامر اور قاعدے قانون کی بات نہیں ہو رہی تھی، بلکہ سارا زور انرجی، شخصیت اور ان الفاظ پر تھا جو ممبرز کے لیے واقعی معنی رکھتے ہیں۔ یہی تو ان کا اپنا سٹائل ہے۔ تو پہلا لفظ تھا گابو جاگو۔ یہ صرف لیٹس گو نہیں ہے، یہ ایک بہت ہی طاقتور حوصلہ بڑھانے والا نعرہ ہے۔ جے ہوپ نے تو اسے اپنے انٹرنیشنل ڈانسرز کو بھی سکھایا تھا تاکہ سب مل کر پرجوش ہو سکیں۔ اچھا، اب آتے ہیں ان الفاظ پر جن کی وجہ سے ممبرز کے درمیان سب سے دلچسپ اور مزاحیہ بحث چھڑ گئی۔ تو لفظ ہے چی میک، یعنی چکن اور بیئر کا مشہور کورین کمبینیشن۔ سننے میں تو بڑا سیدھا سادہ لگتا ہے نا، لیکن بھائی بی ٹی ایس کے لیے معاملہ اتنا آسان بالکل نہیں تھا۔ اور یہاں سے اصل مزہ شروع ہوتا ہے۔ جس جوش و خروش سے ممبرز نے یہ اصول بتائے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایک سادہ سا لفظ بھی ان کے لیے کتنی سنجیدہ بحث بن سکتا ہے۔ خاص طور پر آدھا سوس اور آدھا سادہ چکن پر ان کا اصرار تو بہت ہی مزاحیہ کا۔ اگلا لفظ ایک بہت ہی جدید اصطلاح ہے، ہون باپ، جس کا مطلب ہے اکیلے کھانا کھانا۔ ممبرز نے اس پر بھی بات کی کہ آج کل یہ کتنا عام ہو گیا ہے۔ یہ لمحہ بہت ہی پیارا تھا۔ ممبرز نے کہا کہ ان کی ویڈیو ان لوگوں کے لیے رائس فرینڈ بن سکتی ہے جو اکیلے کھانا کھاتے ہیں، مطلب کھانے کے وقت کا ایک ساتھی۔ اچھا، اب ہم کچھ ایسے الفاظ کی طرف بڑھتے ہیں جو کوریائی ثقافت میں بہت گہرائی سے جڑے ہوئے ہیں اور جن کا کوئی سیدھا سادہ ترجمہ کرنا تقریباً ناممکن ہے۔ یہی وہ چیلنج تھا جس کا سامنا بی ٹی ایس کو کرنا پڑا جب نونچی جیسے پیچیدہ ثقافتی تصور کو سمجھانے کی باری آئی۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ انہوں نے اس مسئلے کو کیسے حل کیا۔ نونچی کا مطلب ہے ماحول کو سمجھنا یا حالات کی نزاکت کو بھانپ لینا، لیکن اس کے اصل احساس کو سمجھانے کے لیے بی ٹی ایس نے جو مثال دی وہ تو کمال ہی تھی۔ یہ منظرنامہ کتنا مزاحیہ اور کتنا واضح ہے نا؟ بی ٹی ایس نے ایک ایسے تصور کو جو سمجھانا مشکل ہے، ایک ایسی مثال سے سمجھا دیا جو سب کو فوراً سمجھ آ گئی۔ اب اگلے گہرے لفظ جونگ کو متعارف کرواتے ہوئے ممبرز خود ہی تھوڑا ہچکچا رہے تھے کہ اسے کیسے سمجھائیں۔ یہ محبت سے بھی زیادہ پیچیدہ چیز ہے۔ ان کی بحث سے یہ بات صاف ہو گئی کہ جانگ دراصل گرمجوشی اور مہربانی کا ایک بہت گہرا رشتہ ہے، جو وقت کے ساتھ اور ایک ساتھ گزارے ہوئے لمحات سے بنتا ہے۔ یہ وہ احساس ہے جو بہت ہی قریبی تعلقات میں ہوتا ہے۔ اور پھر یہ سبق ایک بہت ہی جذباتی موڑ لیتا ہے، جہاں یہ سیدھا بی ٹی ایس کے فینز یعنی آرمی کے لیے ایک پیغام بن جاتا ہے۔ یہ وہ سب سے اہم لمحہ تھا جہاں بی ٹی ایس نے اس گہرے ثقافتی تصور کو براہ راست اپنے فینز کے ساتھ اپنے خاص رشتے سے جوڑ دیا۔ انہوں نے کہا کہ ان کے اور آرمی کے درمیان جونگ کا رشتہ قائم ہو چکا ہے۔ لیکن بات یہیں پر ختم نہیں ہوئی۔ انہوں نے ایک بالکل نیا لفظ بنانے کا سوچا۔ اس کے لیے انہوں نے دو چیزوں کو ملایا، کوریا کا مشہور لوک گیت آرے رنگ اور اپنے فینڈم کا نام آرمی۔ اور نتیجہ کیا نکلا؟ آمرنگ۔ یہ ایک بہت ہی ذہین اور دل کو چھو لینے والا لفظ ہے۔ آمرنگ کا مطلب ہے آرمی کے ساتھ، جو اپنے فینس کے لیے ان کی محبت اور لگن کو ظاہر کرتا ہے۔ اس جذباتی لمحے کے بعد ممبرز نے ماحول کو دوبارہ ہلکا پھلکا کیا اور آخر میں کچھ مزیدار جدید سلینگ پر بات کی۔ انہوں نے حقیقی کے لیے لفظ کیسے بدلا ہے اس کی وضاحت کی، جیسے انگریزی میں فار ریئل کو شارٹ کر کے ایف آر کہتے ہیں، بالکل اسی طرح کوریائی میں جنجا کو اب جن کہا جاتا ہے۔ بہت ہی آسان موازنہ تھا یہ۔ اور آخر میں یہ مزاحیہ لمحہ جہاں ممبرز ایک ڈرامیٹک کلک بیٹ قسم کا تھم نیل ٹائٹل سوچ رہے تھے، یہ ان کی زندہ دل اور شرارتی شخصیت کو بالکل صحیح طریقے سے دکھاتا ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ یہ ویڈیو صرف زبان کا سبق نہیں تھی، یہ ان کی زبردست کیمسٹری، ان کی ثقافت اور سب سے بڑھ کر آرمی کے لیے ان کی محبت کا ایک ثبوت تھا۔ تو بی ٹی ایس کی اس تخلیقی صلاحیت سے متاثر ہو کر ہم یہ تجزیہ اس دلچسپ سوال پر ختم کرتے ہیں،
सोचने के लिए ये एक मजे का ख्याल है ना?